بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے تراویح جو چل رہی ہے 9ویں تراویح ہے۔ آج کا بیان 11ویں پارے کس سے شروع ہو کر 12ویں پارے کے ربع تک کی تلاوت پر مبنی ہے۔ 10ویں پارے کے آخر میں ان منافقین کا ذکر تھا جو اپنے کفر و نفاق کے سبب جہاد میں شرکت سے عذر کر بیٹھے رہے۔ انہوں نے ہیلے بہانے تراش کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لی تھی، اور کچھ ایسے بھی متکبر منافق تھے جنہوں نے سرے سے کسی اجازت کی ضرورت محسوس نہ کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ان منافقین کا بیان ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد سے واپسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عدم شرکت، جہاد کے جھوٹے عذر تراشے، یعنی جہاد میں شریک نہیں ہونے کے جھوٹے بہانے تراشے اور جھوٹے بہانے تلاش کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال سے بذریعہ وحی باخبر کرایا گیا اور فرمایا گیا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ فضول اور جھوٹے عذر نہ تراشو، ہم تمہیں سچا سمجھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ زکوٰۃ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ موقع ملتے ہی منحرف ہو جائے۔ ایسے لوگوں کو چکر خود انہی پر مسلط ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا بھی ہے۔ منافقین کے ذکر کے بعد مومنین کا بیان ہے کہ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت اسلام قبول کی اور وہ نیک لوگ جو ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سب سے راضی ہے اور ان سب سے راضی بھی ہوا اور ان کے لیے جنت کی بشارت بھی ہے۔ اس کے بعد مسجد زرار کا ذکر ہے جسے منافقین نے مسلمانوں میں نفاق پیدا کرنے کے لیے تعمیر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی اور وہ مسمار کر دی گئی۔ اس کے بعد وہ 3 صحابہ کا ذکر ہے جنہوں نے جہاد میں شرکت نہیں کی تھی، ان کا مقاطعہ یعنی بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما کر معاف فرما دیا۔ اس کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس صورت میں بھی اسلام کے 3 اہم پہلو یعنی توحید، رسالت اور آخر کی طرف مشاہدہ کائنات کے ذریعے توجہ دلائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ کچھ عبرت انگیز تاریخی واقعات و قصص کا ذکر کر کے ان مضامین توحید و رسالت اور آخرت کو ذہن نشین کرایا گیا ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ قرآن حکمت اور دانش کی کتاب ہے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک آدمی کو تمہاری ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ جو ان کی ہدایت قبول کریں گا فلاح پائیں گا، منکرین کے حق میں کوئی شفاعت کام نہیں کریں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے عذاب سے ڈرایا ہے اور جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دی ہے۔ ناشکرے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر وہ ہر وقت اللہ کے حضور میں گڑ گڑاتے ہیں، مگر جب اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں اور ان پر فضل فرماتے ہیں تو پھر یہی لوگ ایسے ناشکرے ہو جاتے ہیں گویا ان پر کوئی برا وقت پڑا ہی نہیں تھا۔ آخر صورت میں فرمایا گیا ہے کہ اے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس رب کریم کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ اب جو سیدھی راہ اختیار کریں گا اس کی راست روی اور اس کے لیے فلاح کا باعث ہوگی، اور جو گمراہ رہیں گے ان کے لیے ان کی گمراہی تباہی کا سبب بنے گی۔ صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ ہود شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں پچھلی قوموں پر نازل ہونے والے قہروں اور مختلف قسموں کے عذابوں اور قیامت کے ہولناک واقعات اور جزا و سزا کا خاص طور پر اور خاص انداز میں ذکر آیا ہے۔ آغاز صورت میں قرآن کی آیات محکم اور صاف سے یہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر آگے چل کر آگے فرمایا
قرآن کے اندر ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها سے فرمایا گیا کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ پھر کائنات کو پیدا کرنے کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے منکروں کو چیلنج کیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن پیغمبر کی خود ساختہ کتاب ہے، یعنی خود پیغمبر نے بنایا ہے، تو تم بھی اس جیسی صورتوں کی تصنیف کر کے لے کے آؤ اور اپنے مددگاروں کو بھی ساتھ میں لے لو لینا، یقیناً تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالی ہم کو نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب عطا فرمائے اور شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ ہر حال میں اللہ سے لو لگانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اترانے اور غرور کرنے سے حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔